اور ایک سوال جو ہمارے غیر جماعت دوست کیا کرتے ہیں عام طور پہ وہ یہ ہے کہ مسیح موعود یا اس زمانے کے جو مہدی ہیں ان کا تعلق آخری زمانہ سے مختص کر دیا گیا ہے۔ اس کا کیا قطعی ثبوت ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے یا اس زمانے میں جب بانی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہ آخری زمانہ میں؟ آخری زمانہ تو ایک اصطلاح ہے مذہبی سے، دراصل لیٹر ڈیز انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ اسی نے اس کی پیشگوئیاں کی ہیں، اور اکثر مذاہب میں یہ محاورہ ملتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی کرشن کی پیشگوئی ہے کل یگ میں، جبکہ زمانہ آخر پہ کہ زمانہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت بدھ نے بھی پیشگوئی کی ہے اپنی دوبارہ آنے کی۔ تو آخری زمانہ تو مراد یہ ہے لیٹر ڈیز، یعنی آخر بعد میں کسی وقت، اور قرآن کریم نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ ان آخرین میں ہوگی جن کا صحابہ سے زمانے میں الحاق نہیں ہے، وہ الگ زمانے کے لوگ ہیں یا الگ۔ تو آخری کا لفظ ایک بعد کے زمانے کے متعلق آتا ہے جو مبہم سے ایک تصور ہے۔ اس زمانے کو پہچاننا ہو تو اس زمانے کی علامتیں پہچاننی چاہیے۔ اگر وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو زمانہ پہچانا جانا چاہیے۔ اس لیے اگلا سوال ضروری ہے اس کے بعد کہ اس زمانے کی علامتیں کیا ظاہر کی گئی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے کھول کر بیان فرمایا کہ جب بھی مسیح نے یا مہدی نے آنا ہے اس سے پہلے امت محمدیہ پر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ ایک وہ جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی، آپ نے پوچھا تھا جس کے اندر سوال ہوکر صاحب نے، وہ بھی ایک نشانی ہے کہ امت فرقہ فرقہ بڑھ چکی ہوگی، اور بہت سی تفصیل سے علامتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، جن میں مثال کے طور پر دجال کا ظہور، دجال کی علامتیں، اس کی پہچاننے کا طریقہ، اس کی سواری کی نشانیاں، اس زمانے میں کیا کیا ایجادات ہو رہی ہوں گی، انسان کتنے ترقی کر چکا ہوگا، اس کے تمدنی حالات کیا ہوں گے، عورتیں کیا کر رہی ہوں گی، مردوں سے برابری کی کوشش ہو رہی ہوگی، ان کے فیشن کیا ہوں گے، اور معاشی اور تمدنی حالات کیا ہو چکے ہوں گے۔ نہایت تفصیل سے زمانے کے ہر پہلو کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھینچا ہوا ہے، اور جہاں تک امت محمدیہ کی دینی حالت کا تعلق ہے وہ نقشہ بھی کھینچا ہوا ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر سچی جستجو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ تصویریں جو کھینچی ہوئی تھیں وہ پوری آ گئی ہیں اگر۔ مثلا یہ جو امت محمدیہ کے اندر اختلافات اور لوگوں کا حال کیا ہوگا، علماء کیسے ہوں گے، اس کے متعلق ایک حدیث ہے جسے جو موجودہ علماء ہیں وہ اگرچہ ان کے خلاف ہی ہے لیکن ماننا پڑتا ہے ان کو کہ ہاں یہ حدیث موجود ہے، سچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة يعني خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عرش السماء، کہ ایک ایسا بدقسمت زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، اور قرآن کریم صرف لکھنے کے لیے ہوگا۔ مسجدیں بظاہر آباد بھی ہیں لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور علماء اس وقت کے علماء شرهم من تحت علیل السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے، سب سے زیادہ شریر مخلوق، یہ ایک پیشگوئی ہے۔ اور اسی طرح 72 فرقوں میں بٹنا اور حالت دینی حالت خراب ہونا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں آخر قرار ہے، مسلمان جو ہیں آخری دور میں وہ اس طرح ہو یہود کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہے۔ اور جوتی انگریزی بوٹ مراد نہیں بلکہ دیسی جوتی
اس میں دائیں پاؤں کا فرق نہیں ہوتا، آپ جس پاؤں میں ڈال دیں وہ وہی پاؤں بن جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے نالین. تو فرمایا بھی یہاں تک کہ اگر مسلم امت میں کسی نے اس ایسی بے حیائی کی کہ اپنی ماں سے بھی بے حیائی، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ بے حیائی کریں گے. اور اس بات کو دیکھنے کے لیے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ آیا یہ علامتیں پوری ہوئی ہیں. مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں پڑھی جائیں گی، وہ تو پڑھی جا رہی ہیں. ہدایت سے خالی ہوں گی کا مطلب ہے کہ ایک اتحاد کا ذریعہ بنے گی، ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہوں گے، قتل کے، غارت کے، سیاست کے اکھاڑا بن جائیں گی، نفسانی خواہشات کو آگے کرنے کے لیے ذریعہ بن جائیں گی. وہاں لڑائیاں ہوں گی، پولیس بوٹ لے کے اندر داخل ہوگی، مار کٹائی کرے گی. ہدایت سے خالی ہونے کا بھی یہی مطلب ہے. وہ سارا نقشہ ابھی پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر کوئی دیانتداری سے آخری زمانے کو پہچاننا چاہے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. یہ تو جس طرح نقوش دیوار پر لکھے جائیں، اس طرح وہ لکھے ہوئے نقوش ہیں ہمارے سامنے، اور زمانے کا چہرہ دیکھ کر آپ نقوش سے ملا کے دیکھ لیں. پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کا نقشہ کھینچا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آخری زمانہ آیا کہ نہیں. دجال کے متعلق جس کا مسیح سے پہلے آنا ضروری ہے اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بہت ہی دراز قد انسان ہے. اتنا اونچا قد ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور ایک آنکھ سے کانا ہے، یعنی دائیں آنکھ اس کی اندھی ہے، اس میں کوئی نور نہیں. بائیں آنکھ بہت بڑی اور روشن ہے، اور اتنی روشن ہے، اتنی اس کے اندر بصیرت ہے کہ وہ پاتال کی خبریں ڈالتی، زمین کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی نظر، اس پر بھی نظر ہے. اور وہ ایسا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری قوموں کو فتح کر لے، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کر سکے. اور بڑے حیرت انگیز آپریشنز بھی کرے گا، قوموں کو پھاڑے گا اور پھر اکٹھا کرے گا، تو مارے گا تو زندہ کرے گا. وہ خوراک لے کر ساتھ پھرے گا، اور جہاز خوراک کے لدے ہوئے اس کے ہوں گے اس کے ساتھ. جو قومیں اس کی بات مانیں گی، اس کی غلامی قبول کرے گی، ان کو معاشی لحاظ سے بڑی مدد دے گا. وہاں حیرت انگیز ترقیاں ہوں گی، اور آسمان ان کے لیے پانی برسائے گا اور فاتحوں سے نجات پائیں گے. اور جو قومیں اس کا انکار کریں گے ان کو بھوکے مارے گا، اور وہاں ڈراؤٹس پیدا ہو جائیں گے، اور بڑی بڑی سختیاں بڑے پیدا ہوں گی، قحط پیدا ہوں گے. یہ ساری علامتیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کے متعلق بیان فرمائی. مسلمان علماء اکثر جو ہم جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ چونکہ ظاہری طور پر اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں، وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے آخری زمانہ آئے گی. اس لیے جو سوال کرنے والا ہے اس کو پہلے دکھانا پڑے گا کہ ہم کس طرح پیشگوئیوں کے معنی لیتے ہیں، پھر اس کی عقل، اس کی فراست خود فیصلہ کرے گی کہ جماعت احمدیہ آج جو تعبیر کر رہی ہے وہ سچی ہے یا غلط ہے. علماء کی تعبیر کو اگر یہ سچا مانے کہ سچ مچ کا ایک کانا دیو پیدا ہو، تو جب تک وہ دیو نہ پیدا ہو، ان کا نہ آخری زمانہ آنا ہے، نہ ان کا مسیح آنا ہے، نہ مہدی آنا ہے. اور دن بدن حالت بد سے بدتر ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب امت محمدیہ کے دن خراب ہوں گے تو پھر مسیح اور مہدی کے آئے بغیر پلٹیں گے نہیں، پھر ان میں انقلاب نہیں آئے گا. دوبارہ زندگی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ آسمان سے خدا مسیح مل جائے. جب یہ شرط ہو گئی تو مسیح سے پہلے آنے والا ہی نہیں آیا تو آخری زمانہ کہاں سے ظاہر ہو جائے گا. اور جب تک وہ کانا پیدا نہ ہو اس وقت تک امت محمدیہ کے دن گر ہی نہیں سکتے. پھر یہ کوششیں بھی چھوڑ دیں یہ لوگ، ختم نبوت کی کانفرنسیں ہیں اور یہ مختلف جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ یہ جماعتیں پیدا ہوں گی تو امت کو بچا دیں گی. مسیح کے آئے بغیر بچنا ہی نہیں ہے.
اس لیے یہ ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ مشکل یہی ہے کہ آخری زمانے کی علامتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرما دی تھیں، وہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں رہی، صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پہچانتے نہیں۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک آخری زمانہ آ چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے بلند قامت شخص سے مراد قوم ہے، نہ کہ ایک شخص واحد، اور جو اس کی نقشے کھینچے ہوئے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ مغربی قومیں، عیسائی قومیں مراد ہیں، ان کی ایڈز چل بھی رہی ہیں دنیا میں، گندم کے پہاڑ لگا دیتے ہیں وہ جن ملکوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جہاز بھر بھر کے پاکستان میں بھی PL-480 کے تابع جاتے رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں مختلف ممالک میں، اور جن کو یہ دبانا چاہتے ہیں ان سے ایڈ کھینچ لیتے ہیں، وہاں فاقے پڑتے ہیں، برے حال ہوتے ہیں، قوموں کی قومیں موت کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں۔ افریقہ میں اب کیا ہوا ہے، وہاں ان کو پتا تھا کہ 4-5 سال بعد بڑا سخت قید آنے والا ہے، خود ان کے اداروں نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں، یونائٹڈ نیشنز نے تفصیل سے لکھا ہوا تھا ان کے ماہروں نے کہ فلاں وقت یہ تک یہ شروع ہوگا، قید اس طرح پھیلے گا کہ کن ممالک کو اپنی زد ملے گا، کیا اس کے نقصانات ہوں گے۔ چپ کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جب تک یہ ہمارے نظام کو قبول نہ کریں۔ افریقہ میں اس طرف لیفٹ کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا تھا، اور ایتھوپیا میں خاص طور پر لیفٹسٹ حکومت تھی، رشین حکومت کے دادے ان کو یہ سبق دینا چاہتے تھے، اور در حقیقت تو خدا مجبور کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کرانے کے لیے، تقدیر کی لکھی ہوئی کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے وہ بہرحال پوری ہونی چاہیے، کہ جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ان کو انہوں نے بھوکا مارنا۔ وہاں کہتے ہو جو ان سے تعاون کرتے ہیں ان کو یہ روٹی پہنچاتے ہیں، گندم دیتے ہیں، مکھن دیتے ہیں، جو بھی چاہیں دیں۔ یہ تو سارے حالات تفصیل سے پورا ہو چکے ہیں۔ اگر قوم مانے لیے جائیں دجال سے، تو اس قوم کا غلبہ ساری دنیا پہ ہو بھی چکا، اور بڑی دیر سے ہوا ہوا، اب تو غلبے ہٹنے کے دن بھی آنے شروع ہو گئے، اور ابھی تک یہ دوسرے علماء انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں علامتیں دکھاؤ آخری زمانے میں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دجال کی پہچان کے لیے کچھ اور علامتیں ایسی واضح فرما دی کہ جس کے بعد کسی سمجھدار کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ سلیب کا گویا پجاری ہو، کیونکہ جس مسیح نے دجال کو قتل کرنے آنا ہے اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ سلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سور کو مارے گا۔ اور یہ 3 بنیادی علامتیں ایک جگہ اکٹھی فرما دی، سور، سلیب اور دجال، ان سے مقابلہ کرنا ہے مسیح۔ اب آپ بتائیے کہ سور اور سلیب اکٹھا جب نام لیا جائے تو کون سی قوم ابھرتی ہے؟ سور کھانے والے تو اور بھی ہیں، لیکن سلیب کے پجاری سور کھانے والے سوائے عیسائیوں کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے مراد یہ تھا کہ عیسائی قوم سے ٹکر لے گا، دجال کو مارے گا۔ بتا دیا کہ یہ دجال ہی لوگ ہیں جن کی یہ نشانیاں 2 ظاہری بتا دی۔ کسی کے ذہن میں جو شک رہ سکتا تھا اسے اور بھی کھول دیا تھا، اتنا واضح کر دیا کہ اس کے بعد کوئی آنکھیں بند کرے زبردستی تو نہیں دیکھے گا، ورنہ اس کو نظر آ جانی چاہیے۔ فرمایا دجال کا گدھا بھی خدا نے مجھے دکھایا، اور اس گدھے کی علامتیں تفصیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیشگوئیوں میں بیان فرمائی، کثرت کے حدیثوں میں ملتی ہے۔ مسلمان علماء کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک گدھے کا ذکر آئندہ پیشگوئیوں میں آخر کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی نبی نے گدھے کی باتیں اس طرح تفصیل سے نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی، سب انبیاء سے افضل، ایک گدھے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اس بات کو نہیں سمجھے۔ گدھا صرف علامت تھا ایک سواری کی، اور یہ بات دکھانے کے لیے گدھے کو اوپر زور دیا گیا تھا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جس قوم کی یہ سواری ہوگی، جس قوم نے ایسی سواریاں ایجاد کی ہوں گی، وہی دجال ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا،
اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ کھا کے چلے گا. اب آگ کھا کے چلنے والا گدھا تو آج تک پیدا نہیں نہ ہوا کوئی، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ آگ کسی سواری کی فائر پاور بن سکتی ہے، یعنی فائر پاور کے ذریعے بھی کوئی سواری کر سکتی ہے. حیرت انگیز کچھ کوئی نہیں ہے. لیکن ابھی یہ صرف آغاز ہے اس کا. پھر فرمایا کہ وہ جو گدھا دجال کا ہے اس کے پیٹ کے اندر لوگ سوار ہوا کرتے. اب پیٹ میں کہاں سے داخل ہوں گے؟ فرمایا اس کی سائڈ پہ سوراخ ہوں گے داخلے کے لیے. اور یس یو آلریڈی گاٹ اٹ. نو گو دی ایروپلین سم ادر دین دیٹ. پھر فرمایا کہ اس کے اندر روشنیاں ہوں گی. یعنی پیٹ میں جاتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اندھیرا ہوگا گدھے کے پیٹ میں. فرمایا نہیں، اس گدھے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں جو خدا نے ہمیں دکھایا ہے اس کے اندر روشنیاں چل رہی ہوں گی. پھر فرمایا کہ ابھی کئی عقل کے اندروں کو نہیں پتہ لگتا. اس بچے نے تو فوراً کہہ دیا جہاز، لیکن جنہوں نے آنکھیں بند کی ان کو نہیں سمجھ آتی. فرمایا کہ وہ اتنا تیز چلے گا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرے گا. زمین پر چلنے کا یہ نقشہ کھینچا. اور پھر سمندر میں چلنے کا بھی اس کا ذکر فرمایا. فرمایا وہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں گھٹنوں تک ڈوبے گا، زیادہ نہیں ڈوبے گا. صاف پتہ چلا کہ وہ تیر رہا ہے. پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑے گا اور بادلوں سے اوپر، کلاؤڈ لائن سے اوپر نکل جائے گا، اور اتنا تیز رفتار ہوگا اور اتنا لمبا اڑے گا کہ آپ نے فرمایا مثال کے طور پر کہ اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں. یعنی اس کی فلائٹ کراچی سے ہوتی ہے تو نیو یارک جا کے اترتی ہے، یا لندن جا کے اترتی ہے، کسی اور جگہ. یہ گدھے کی نشانیاں بتا دی. اب آپ بتائیں کہ سوائے گدھے کے ہر ایک کو سمجھ آ جانی چاہیے. کیونکہ وہ شعر ہے پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. اب یہ گل ہی ہے بیچارہ جو اس کو نہیں پتا کیا حال ہے، ورنہ سارے باغ کو پتہ لگے. یہ نشانیاں پھر یہاں تک تفصیل بیان فرمائی کہ اس کے ماتھے پر چاند ہوگا. اب جو علماء ظاہر لفظ پر اٹکے بیٹھے ہیں کہ جب تک ظاہر کا معنی نہ ہو ہم سمجھیں گے انسان کوئی نہیں، ان کو اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ چاند کا حجم کتنا ہے اور گدھے کا کتنا ہے. گدھے کا جو حجم بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کان کا یہ مثال اگر آپ سمندری جہاز سے لیں تو اس کا پیٹ کا وہ ویش اتنا ہوتا ہے، اوسطن بیان کیا جاتا ہے. گاڑی کے اگلے ڈبے میں بھی ایک کان لٹکا ہوتا ہے جھنڈی کا، اور ایک پچھلے ڈبے میں بھی کان لٹکا ہوتا ہے. عجیب شیخ خدا کی شان ہے کہ جھنڈی ان کو کان کی شکل کی گئی. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی فرمانی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی کہو گے یہی فاصلہ ہے. ہوائی جہاز کے دو کان کے دو پارٹ ہیں، ان کے اندر یہ کہو کہ یہی فاصلے میں 70 ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ فٹوں میں یا انچوں میں، یہ فاصلے مراد ہے کہ بہت بڑا ہو، کشادہ ہو. اس تفصیل سے پوری ہوئی. اب اس کے اوپر ماتھے پہ چاند کہاں سے آپ رہتا ہے؟ چاند تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہ ایسے جیسے گدھے کا نقشہ کھینچا، ایسے لاکھ گدھے بھی ہوں تب بھی ان سے وجن میں بڑا ہے، کروڑ گدھوں سے بھی زیادہ، ارب گدھوں سے بھی زیادہ. اتنا بڑا ہے چاند اس سائز کی گدھے کے مقابلے پر، تو اس کے ماتھے پہ چاند آ ہی نہیں سکتا. اور آج یہ تھی کہ گول روشنی ہوگی چاند کی طرح، دور سے دیکھو گے تو بعض وقت دھوکا لگے گا کہ چاند نکلا ہے. اور امر واقعہ یہ ہے، سندھ میں ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ گزرا. ایک دفعہ گاڑی آ رہی تھی دور سے اور چاند نکلنے کا بھی کمپرومائز وہی وقت تھا. بالکل یہ لگ رہا تھا کہ چاند نکلا ہے. دور سے کچھ دھند، کچھ اس کا افق کے قریب سے نظر آنا، اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ چاند نکلا ہے. پھر وہ جب چاند قریب آنا شروع، پھر سمجھ آئی کہ نہیں، یہ گاڑی کی روشنی ہے.
اور چاند کی شکل گول ہوتی ہے، اور چاند کی شکل کی ہی ساری سواریاں روشنیاں انہوں نے ایجاد کی۔ اتنی تفصیل سے حدیث پوری ہوئی ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور کسی لہجے کے لیے، کسی دوسرے مذہب کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکے۔ اور آپ دیکھ لیں، چاند، ہوائی جہاز کے اوپر بھی گول شکل کا چاند بنایا ہوا انہوں نے، موٹروں کے اوپر بھی چاند بنایا ہوا، موٹر سائیکلوں میں بھی چاند بنایا ہوا۔ جو سواری بناتے ہیں اس کی گول چاند جیسی شکل بناتے ہیں۔ یہ تقدیر الہی کام دے دیجیے صاحب، تاکہ یہ لوگوں کو بھی کھل جائے کیا نقشہ ہے۔ اتنا بیان فرمانے کے بعد پھر مزید یہ بتایا کہ وہ گدھا چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ یہ سواری اب چلنے والی ہے، جس میں آنا آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوا کرے گا منزل پر منزل۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی سواریاں انگریزوں یا عیسائیوں نے ایجاد کی ہیں، ان کے اوپر یہ ساری تفصیل لفظاً صادق ہے۔ چلنے سے پہلے گاڑی بھی اعلان کرتی ہے، وصل پہ جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز اعلان ہوتا ہے، یہ جہاز نیو یارک کے لیے تیار ہے، یہ فرینکفرٹ کے لیے تیار ہے، یہ فلاں جگہ کے لیے تیار ہے۔ اور بسیں رہ گئی، وہاں بھی وہ بجاتے ہیں ان کے کنڈکٹر، اور کچھ نہیں تو وہ تھپ تھپ بھی کر دیتے ہیں اس باڈی پر، کیا جاؤ بیٹھو، جس سے چلنا چل، ہم چلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر دیکھنا ہو تو ان معنوں میں نظر آتا ہے، نہ کہ ظاہری لفظوں میں۔ اور یہ کہتے ہیں نشانی کوئی نہیں پوری تھی، تو کیسے کوئی دکھائے؟ ایک دفعہ آسٹریلیا میں ایک اسکول میں لیکچر تھا، وہ عیسائی لڑکے مختلف کلاسوں کے 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، انہوں نے باری باری سوال کرنے تھے، مختلف وہاں پہ سوال ہوئے، تو ان کا جو ایک عیسائی پادری جو علاقے کا اس کو بھی بلایا ہوا تھا، اس پر انہوں نے پادری نے دیکھا کہ یہ تو اسلام سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، اور بڑے کھل کے اظہار کر رہے تھے کہ ہاں بہت اچھا ہے، صحیح جواب ملا، ہمیں صحیح ہو۔ اس نے شرارت سے ایک بچے کو سکھایا، اس سے پوچھو اینٹی کرائسٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ تم اینٹی کرائسٹ لوگ ہو، دجال ہو، اینٹی کرائسٹ دجال کو کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے مقابلے کی آئے ہم تمہیں نہیں مانیں گے، یہ مراد تھی۔ تو میں نے کہا کہ بہت اچھا سوال کر دیا، تو میں تو نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، پہچان تم لو۔ اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ نقشہ شروع کیا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے اس کا یہ نقشہ ہے۔ تھوڑی سی دیر ابھی گزری تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم پہچان گئے۔ ہر ایک کو پتہ لگ گیا، آنکھیں بند کریں تو نہیں پتہ لگے گا۔ اس لیے سمجھانا چاہیے دوستوں کو کہ کیوں نہیں سمجھتے آمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے یہ دلیل ہے پیش ہوئی اور پوری ہو چکی، اور پورے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ جو موومنٹ چلی ہے گاڑیوں وغیرہ کی جائیداد کی اور آگے بڑھنا، 100 سال سے اوپر ہو چکا، اور ابھی تک ان کو نہیں سمجھا۔ یہ بار کی جو سواریاں ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے بننی شروع ہوئی ہیں۔ یہ بھی عجیب شان ہے، اور جیسا کہ تھا نا کہ پہلے یاد ہو چکی ہوگی، یاد ہوگی، اور پھر غلبہ ان کا دجال کے گدھے سے دجال کا غلبہ باندھا ہوا خدا تعالیٰ نے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ساری دنیا پہ اس قوموں کا غلبہ ان سواریوں کے ذریعے ہوا ہے۔ آج بھی جو قومیں زیادہ تیز رفتار سواریاں بنائیں گی وہی غالب ہوئیں گی۔ کبھی یہ جو اسکائی وارز جو ہیں ان سے خطرہ پیدا ہو گیا، وہ اوپر سے ان کو ڈسٹنس نہیں ہوتی، اس لیے انتہائی تیز رفتار وہ حملے کر سکتے ہیں وہاں سے، آسمان سے۔ اور یہی سواری ہے ایندھن سے چلنے والی، جن کے ذریعے دنیا میں طاقت کا فیصلہ ہونا ہے۔ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت
والی